السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھیں گے نبوت کی شروعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہو چکی تو غور و فکر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور ان کے قوم والوں کی سوچ کے درمیان کافی فاصلہ ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ کھانا پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جا کے رہتے تھے۔ آپ جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ جاتی تھی اور قریب کی کوئی جگہ میں موجود رہتی تھی۔ آپ اس غار میں پورا رمضان رہتے اور آنے جانے والے غریبوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ وقت اللہ کی عبادت کرتے اور کائنات پر غور کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکیہ عمل پر بالکل بھی اطمینان نہ تھا، لیکن آپ کے سامنے کوئی واضح راستہ بھی نہ تھا جس پر آپ پورے اطمینان سے چلتے۔ آپ کی یہ تنہائی پسندی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو نبوت کے آثار دکھنے لگے۔ یہ آثار خواب تھے، آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا۔ اس حالت پر 6 ماہ گزر گئے۔ اس کے بعد جب خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کی چند آیات لے کر کے بھیجا۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قمری حساب سے 40 سال 6 مہینہ 12 دن تھی اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینہ 22 دن تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار ہرا میں فرشتہ آیا، پھر اس نے آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ کو پکڑ کر اس طرح زور سے دبایا کہ آپ کی ساری طاقت ختم ہو گئی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر آپ کو پکڑا اور اس طرح زور سے دبوچا کہ آپ کی ساری طاقت ختم ہو گئی، پھر چھوڑا اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے پھر تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ ان آیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کم ہونے لگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بالکل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بتا دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔
آپ اچانک وحی کی آمد سے غار حرا سے نکل گئے تھے، پھر واپس جا کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی، اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ غار حرا سے نکلنے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اور پاگل سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ وحی کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ خود شاعر یا پاگل ہو گئے ہیں، اور آپ نے ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا لیں گے اور ایک ہی بار میں نجات پا جائیں گے۔ یہ سوچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اور جب پہاڑ کے بیچ میں پہنچے تو آسمان سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل ایک آدمی کی شکل میں آسمان کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ بدل لیا اور مکہ واپس آ گئے۔ اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ قاصد آپ کی تلاش میں بھیجے جو مکہ جا کر واپس آ گئے۔ مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بتایا۔ پھر حضرت خدیجہ نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ کے پاس جا کر یہ واقعہ ذکر کیا۔ یہ سنتے ہی ورقہ نے کہا، قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ اس امت کے نبی ہے، ان سے کہو کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ تو اب آپ کے لیے ایک سوال، پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ جواب کمنٹ باکس میں دیجیے، ہم صحیح جواب کو پن کر کے ہارٹ دے دیں گے۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔